11 کام ایسے جو آپ کو مجھے روحانی بیماریوں میں، جن، جادو، آصف زدگی، نظر بد وغیرہ 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 میں نہیں کرنا۔ وہ کیا کیا کام ہے؟ سب سے پہلے، ویسے تو یہ عام دوسری بیماریوں میں بھی نہیں کرنا، لیکن یہاں لوگ زیادہ تر کرتے ہیں، بلکہ یہاں میں اس کو خاص لا رہا ہوں، ورنہ لوگ جسمانی بیماریوں میں بھی ایسے علاج کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، لیکن زیادہ تر چونکہ جن اور جادو کے معاملے میں کرتے ہیں، اس لیے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں۔ تو کیا کیا نہیں کرنا؟ پہلی چیز، شرک کبھی نہیں کرنا ہے ہم کو، علاج کسی بھی قسم کے علاج واسے شرک نہیں کرنا، لیکن جن، جادو اور آصف زدگی، نظر بد میں زیادہ لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں ہمیں شرک سے علاج نہیں کرنا، مطلب شرک نہیں کرنا ہے۔ دوسرا، تعویذ گنڈوں سے ہمیں علاج نہیں کرنا ہے۔ تیسرا، یاد رکھیے ہمیں جو ہے اس معاملے میں یاد رکھیے کسی پر شک نہیں کرنا ہے کہ فلاں آدمی کی وجہ سے فلاں چیز ہوئی، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز جو کرنا ہے یاد رکھیے، جادو کا علاج جادو سے ہمیں نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے۔ پانچویں چیز یاد رکھیے، ہم کو مایوس نہیں ہونا اس معاملے میں، یاد رکھیے۔ چھٹی چیز، ہم کو توہم پرستی اور بد شگونی نہیں کرنا اس معاملے میں، یاد رکھیے۔ اسی طرح ساتویں چیز جو ہم دیکھیں گے وہ ہے بیماری کو پوشیدہ رکھے اور جاہلوں کو ہمیں نہیں بتانا، یاد رکھیے۔ اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھنا ہے، خاص طور سے جاہل لوگوں سے۔ اس طرح آٹھویں چیز یاد رکھیے، جنات کا خوف ہمیں بالکل بھی نہیں رکھنا، یاد رکھیے، اس کے خوف سے ہم کوئی کام کریں۔ اسی طرح نویں چیز یاد رکھیے، گناہ اور معصیت کے کام ہمیں بالکل نہیں کرنا ہے اس کے علاج کے اندر، یاد رکھیے۔ 10ویں چیز یاد رکھیے، علاج ہونے تک یاد رکھیے متقی، اور اس کے بعد ہمیں اپنی زندگی کو واپس گناہ اور معصیت پہ کبھی نہیں لے جانا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور 11ویں چیز دیکھیں گے، نعمتوں کی یاد رکھیے بہت زیادہ اظہار ہمیں کبھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ اکثر نظر بد، حسد وغیرہ یہ نعمتوں کے زائد اظہار سے، خامخواہ اظہار سے بھی ہوتی ہے۔ یہ 11 کام ہے جو ہم کو نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے۔ وہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، خاص طور سے، ویسے تو ہر اس میں، ہر بیماری میں، لیکن خاص طور سے جن، جادو، آصف زدگی، نظر بد میں یہ کام نہیں کرنا ہے ہمیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا عنوان ہوگا جن، جادو، آصف زدگی، نظر بد کے معاملے میں یہ اعمال، یہ کام ہم کو نہیں کرنا ہے، ٹھیک۔ آئیے پہلا کام کیا ہے، ہم کو یاد رکھیں کسی بھی قسم کی بیماری میں، اور خاص طور سے جن، جادو وغیرہ، نظر بد کے معاملے میں شرک نہیں کرنا ہے، یاد رکھیں، جس کو کہیں گے شرک نہ کرنا۔ تو پہلا پوائنٹ ہمارا ہے کہ ہم کو شرک نہیں کرنا، یاد رکھیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت چاہے تو کوئی بھی گناہ یاد رکھیے معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ بات اس نے طے کر رکھی ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ سمجھ رہا بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ رب العزت تو انتہائی محبت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت انتہائی رحم کرنے والا اور بے انتہا محبت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے، یہ اپنی جگہ طے ہے، لیکن اس نے، اللہ رب العزت نہیں، ہمیں کچھ اصول بتا دیے، اور اصول اس نے صرف ہم پہ لاگو نہیں کیے، بلکہ اس نے کچھ اصول، کچھ چیزیں اپنے اوپر بھی لاگو کر دی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اپنے اوپر وہ کر لی کہ اس کی رحمت، مطلب واجب کر لیا کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ اصول اپنے لیے کر لیے، تو کچھ مخلوق کے لیے بھی کر لیا۔ جیسا ایک ماں اپنے بچوں کے لیے بڑی رحم دل اور شفقت اور محبت اور رحمت اور الفت سب کچھ کرنے والی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ بچہ اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالے تو وہی ماں اس کو قتل کرنے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اصول ہے۔ آپ یہ بولیں گے ماں کی محبت اتنی ہے تو ہم کچھ بھی کریں، اس کا رول ہے۔ کوئی کہے کہ ایک آدمی اتنا محبت اور شفیق اور رحم دل ہے اور اتنا لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی بیوی کسی کے پاس ہی بھیج دیں گا۔ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ ہی ہر چیز ہوتی ہے۔ حکومت آپ سے بڑی محبت کرتی ہے، اپنے سٹیزنز کے لیے سب کچھ کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ سگنل توڑیں گے تو معاف کر دیں گی، خون کریں گے تو معاف کر دیں گی، آپ جو منمانی چاہیں گے کریں گے تو معاف کر دیں گے۔ اصول اور ضوابط کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت بھی بے انتہا محبت کرنے والا ہے، لیکن شرک کے معاملے میں اس نے یہ بات اعلان کر دی کہ اس کی محبت، اس کی رحمت یہاں نہیں غالب آئیں گے، اور یہاں وہ انسان سزا کا مستحق ہوں گا۔ تو آپ اور میں بیمار ہو، چاہے جن ہو، جادو، آصف زدگی ہو، نظر بد ہو، جسمانی بیماری ہو، روحانی ہو، ذہنی بیماریاں ہو، یہ بات طے کر لے کہ شرک کبھی نہ کریں، ورنہ ہمارے پاس سب سے پہلی چیز ہوتی ہے لوگ شرک کی طرف بھاگتے۔ بلکہ جن اور جادو کے معاملے میں تو یہ ہوتا ہے، جو لوگ توحید پرست ہونے کا دعویٰ بھی کرتے، ہم نے دیکھا لوگ تعویذ گنڈے، شرک اور پتہ نہیں کفر کی باتوں میں لگ گئے۔ یہاں تک کہ جسمانی بیماریوں کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو اگر کینسر ہے، فلاں جگہ جائیے، فلاں چیز خریدیے، اس کو کسی کی خدموں میں رکھیے، اس پہ اپنا سر ٹیک دیجیے، آپ کی بیماری دور ہو جائیں گی۔ ایک مسلمان یہ علاج نہیں کر سکتا، وہ کوئی کہے اس سے فائدہ ہو بھی رہا ہو تو۔ یہ جسمانی بیماری کے بارے میں۔ اسی طرح روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، جن جادو ہوتا ہے تو لوگ شرک کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، شرک کی طرف لپک پڑتے ہیں، شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دی جا سکتی کہ کوئی انسان شرک کرے، یاد رکھے، صرف اس وجہ سے کہ اس کو ایک روحانی بیماری، جن اور جادو کا اثر ہے۔ تو ہم شرک کبھی نہ کرنا، یاد رکھیں، یہ ہمارا پہلا نقطہ یاد رکھیے۔ جن جادو اور روحانی امراض کا نتیجہ یاد رکھیے، سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ عقیدے کے بگاڑ میں پڑ جاتے ہیں، اور عقیدے کے بگاڑ کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے بچنا یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیں، علاج کے لیے غیر اللہ سے مدد مانگنا، یاد رکھیے یہ درست نہیں ہے۔ یاد رکھیں، علاج کے لیے غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ درست نہیں ہے۔ تو کسی بھی قسم کے علاج میں یاد رکھیے غیر اللہ سے مدد مانگنا درست نہیں ہے، یاد رکھیے۔
اور اسی طرح اب لوگ غیر اللہ سے علاج مطلب مدد مانگنے میں جنوں سے، شیاطین سے، انسانوں سے، مردہ سے، زندہ سے، پیروں سے، فقیروں سے، مرشد سے، درگاہ والوں سے، قطب ابدال اور بتانے کن کن سے، فرشتوں سے میں نے دیکھا، حتیٰ کہ یہاں تک میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے علاج میں حامان، قارون اور نمرود اور اس قسم کے جو کفر پہ مرے ہوئے بادشاہ وغیرہ ہے، بڑے لوگ کافروں میں سے، ان کے نام بھی لیتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کو گھولتے ہیں، اس کو پلا بھی دیتے ہیں لوگ۔ تو یہ سب چیزیں تو ہم کو یاد رکھیے، اس معاملے میں شرک کبھی نہیں کرنا یاد رکھیے۔ اگر واقع میں آپ علاج کر رہے ہیں اور علاج کرنے کے دوران آپ کا علاج ہو نہیں رہا ہے کسی ایسی چیز سے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بڑی تکلیفیں اور کٹھنائیاں برداشت کرنا پڑی ہے، تو اس کو کر لیجئے، لیکن اللہ کے لیے شرک مت کیجیے۔ کر لیجئے ان تکلیفوں کو برداشت، لیکن اللہ کے لیے شرک کبھی مت کیجیے اس معاملے میں، کیونکہ شرک کی تکلیف جو دنیا اور آخرت میں ہے وہ بہت بڑی بدرجہ اس تکلیف کے جو جن اور جادو کے ذریعے آپ کو پہنچائی گئی ہے۔ اس بات کو ہم سمجھ یاد رکھیں تو اس کو برداشت کر لیں اور عقیدہ توحید پر ہمیشہ ہمیشہ قائم رہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اور اس کی آیت نمبر 72 میں فرما دیا اور کہہ دیا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ اللہ نے بیان کر دیا کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور ایسے ظالموں کو مددگار نہیں ملیں گا۔ تو ایسا عمل ہم نہ کریں علاج کے طور پہ جو ہم کو جنت سے محروم کر دے، جہنم کا جو ہے واسی اور باسی بنا دے، مطلب اس کا رہنے والا بنا دے، اور ہمیں اللہ کی نصرت سے، رحمت سے، جود اور کرم سے باہر نکال دے۔ تو یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ باقی سارے جائز کام ہم کو کرنا جو بھی جائز ہے، لیکن یہ کام قطعاً اس معاملے میں نہیں کرنا ہے۔ آئیے دوسرا جو کام دیکھیں گے وہ ہے تعویذ گنڈوں سے علاج نہ کرنا، یا تعویذ گنڈوں سے علاج ہم نہیں کریں گے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ جن، جادو، آسیب، نظر بد کا علاج تعویذ گنڈوں سے کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تعویذات کے ذریعے علاج نہیں کروایا، کبھی آپ نے خود تعویذ لکھ کر نہیں دیا، کبھی صحابہ نے تعویذ لکھ کر نہیں دیا، یاد رکھیے۔ تو تعویذات کے ذریعے علاج کروانا، پھر اس کو کبھی پڑھا جاتا ہے، کبھی مطلب تعویذات تو کبھی لٹکایا جاتا ہے، کبھی چپکایا جاتا ہے، کبھی دھویا جاتا ہے، کبھی جلایا جاتا ہے، کبھی پھٹکارا جاتا ہے، کچھ کر کے کچھ چپلوں جوتوں سے مارتے، کبھی جھاڑوؤں سے مارتے، کبھی کسی چیز کے نیچے دبایا جاتا ہے، کبھی سکھایا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں یاد رکھیں درست نہیں، کسی جگہوں پہ لگایا اور وہ کیا جاتا، پھر کہا جاتا ہے یہ قرآنی تعویذ ہے، یہ ثابت شدہ تعویذ ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ تعویذ گنڈوں سے علاج نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ لوگوں میں یاد رکھیے یہ جہالت بہت عام ہے کہ فوراً اگر کچھ ہو جائے، یا تو کچھ نہ ہو بول کے، یا تو کچھ ہو گیا تو علاج کے طور پہ وہ تعویذ کو لٹکا لیتے ہیں گلے میں تعویذ، اور یہ تعویذ نے تو ایسا بیڑا غرق کیا امت کا، اللہ رحم کرے کہ امت کی پہچان بن گیا۔ یہ فلموں میں، سیریلز میں آپ دیکھیے کہ مسلمان بولے تو اچھا مسلمان بولے تو ٹوپی پہنا ہوا اور آدھا تولا کاجل یا سرما دونوں آنکھوں میں ڈالا ہوا، اور ایک تعویذ ضرور اس کے گلے میں لٹکا ہوا یہاں ہوگا، یا ایک ڈنڈ پہ اگر ہاتھ کھلا ہے تو باندھا ہوا ہوگا۔ تو اس سے پتہ چل جائے گا ایک سچا اور پکا مسلمان ہے۔ تو گویا ہمارے شرک سے لوگ ہمیں پہچان رہے ہیں، جبکہ ہماری توحید سے ہمیں پہچاننا چاہیے کہ یہ ہے اسلام کو ماننے والے، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، یہ ایک اللہ کی عبادت کرتے اور توکل صرف اسی پہ کرتے۔ تو ہمارے شرک ہماری پہچان بن گیا۔ یاد رکھیے تو تعویذ گنڈوں سے علاج نہیں کرنا ہے ہم کو، یاد رکھیے۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی ایک روایت سنیے، غور سے سنیے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ جو فرماتے ہیں کہ ایک جماعت جو ہے بیعت کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ یہاں بیعت سے مراد یہ وعدہ کرنے آئی کہ اب وہ شرک کبھی نہیں کریں گے اور توحید پر چلیں گے۔ آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10 لوگ تھے، اس میں سے 9 کی جو بیعت جو ہے قبول کر لی، ٹھیک ہے، یا بیعت لے لی، مگر ایک کی بیعت نہ لی، اس کا اسلام کے بارے میں جو اس نے کہا قبول کرنا تو ایکسپٹ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 9 افراد کی بیعت لی لیکن ایک کو چھوڑ دیا، مطلب 9 کی تو لے لی آپ نے، ایکسپٹ کر لیا، یہ ایک کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے۔ پھر اس 10ویں شخص نے تعویذ کو نکال کر پھینک دیا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت لی، اور پھر بیعت لینے کے بعد کیا فرمایا سنیے، جس نے تعویذ لٹکا لیا اس نے شرک کیا، جس نے تعویذ لٹکا لیا اس نے شرک کیا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا ہم نے پہلا پوائنٹ شرک کے بارے میں لیا، شرک نہیں کریں گے۔ دوسرا پوائنٹ تعویذ گنڈے نہیں کریں گے، اس لیے کہ تعویذ گنڈے یہ بھی شرک کی قسم ہے، اور تعویذ گنڈے کامنلی یہ مانا جاتا ہے کہ سب سے بہترین ٹھوک بجایا ہوا علاج ہے کس کے لیے؟ جن، جادو، آسیب زدگی، نظر بد وغیرہ 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 وغیرہ، روحانی علاج کے لیے۔ یاد رکھیے یہ علاج کا طریقہ ایک مسلمان کے لیے ہونا ہی نہیں چاہیے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تعویذ گنڈوں کے ذریعے اپنا علاج کرے۔ تو یہ کام ہم کو
نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے، تعویذ گنڈوں سے علاج جادو اور جن کا نہیں کرنا ہے۔ کوئی روحانی، جسمانی اور جس کو کہیں گے نفسیاتی بیماری کا علاج تعویذ گنڈوں سے ہم کو نہیں کرنا ہے۔ یہ طے کر لے، یاد رکھیے کہ ہم اور ہماری نسلوں کو ہم شرک سے محفوظ رکھیں گے۔ شرک کا جس کو کہیں گے ذرہ برابر بھی آمیزش مکس اگر ہونے کا چانس ہے تو اس عمل سے ہم کوسوں دور بھاگنا شروع کر دیں، کیونکہ اگر اس پہ ہم مر گئے ہمیشہ کی جہنم ہے اور جنت حرام ہو جاتی ہے، بات یاد رکھیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا کام جو جن، جادو، آسیب، نظر بد میں ہم کو نہیں کرنا ہے وہ کیا ہے کہ ہم شک نہ کرنا کہ فلاں نے جادو وغیرہ کر دیا ہے، کیونکہ جادو وغیرہ میں یہ بہت ہوتا ہے کہ لوگ شک کرتے ہیں اور شک کے بیسس پہ لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم پہ جادو کیا ہے۔ تو کبھی شک نہ کرنا جادو وغیرہ کے معاملے میں، یہ بہت کامن ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ صرف اگر خود کا جائزہ لیں تو لوگوں کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ تم پر جادو ہوا ہے، لوگوں پہ شک کرتے ہیں، یہ جادو ہوا یہ بھی شک کرتے ہیں، دونوں باتیں اس میں ہم لے لیں گے۔ مطلب یہ بھی سمجھتے ہیں کسی نے جادو کیا اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم پہ جادو ہوا، کس نے کیا نہیں پتا۔ تو شک مت کیجئے جادو کے معاملے۔ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ بھائی جادو کا ہم پہ اثر ہے، ہم کو جن حاوی ہو گیا، ہم کو نظر بد ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں آپ کو کیسے پتا چلتا؟ دیکھو آپ بھی یقین نہیں کر، چلو اٹھ کے چلو، اپنے کو اب پوچھنا ہے، مطلب پہلے میں یقین کر لوں کہ آپ بیمار ہیں اور پھر پوچھوں کیا ہوا۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ بیمار ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس آیا، ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کیا بولیں گے؟ اچھا بیمار ہے، چلو دوا لکھنا شروع۔ نہیں، وہ بولیں گے کیسے ہوا؟ تو میرے کو 2 دن سے چھینکیں آ رہی، کھانسی آ رہی، زکام آ رہا، یہ ہو رہا، XYZ ABC بولیں گے نا۔ تو جادو کے معاملے میں سمٹمز ہونا چاہیے نا کچھ، تو سمٹم کچھ نہیں، چونکہ میں نے ڈاؤٹ کر لیا یا میرے ذہن میں ڈاؤٹ آ گیا، میں نے شک کر لیا کسی شخص پر یا اپنے آپ پر کہ مجھ پہ جادو ہوا، نتیجہ یہ کہ اس ڈاؤٹ کے بیسس سے میں نے پوری کی عمارت کھڑی کر دی کہ میرے پہ جادو ہوا۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے بچی کو جادو ہو گیا۔ میں نے کہا کیسے جادو ہو گیا؟ اس کی شادی نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، شادی نہیں ہو رہی ایک الگ بات ہے، لیکن جادو آپ کو کیسے مانیں؟ تو دیکھو نا، بولے اب عمر 23 سال ہو گئی، شادی نہیں، تو پھر اور کیا ہو سکتا؟ میں نے کہا یار 30 سال کی لڑکیاں بیٹھی ہے، 33 اور 43 سال کی بیٹھی ہے اور آپ کے پہ جادو ہو گیا خالی 23 سال میں، تو کیوں؟ تو ان کو سب نے بول دیا تھا ان کی بچی پہ جادو۔ کیسا آپ عورتوں میں جا رہے؟ کیا وہ بچی کی شادی نہیں اب تک کرنی دکھ رہی؟ کچھ شادی نہیں ہو رہی، کرنی دکھ رہی کچھ؟ تو گویا کوئی چیز پہ اعتماد ہی نہیں، بس کچھ نہیں ہوا کہ جادو، تجارت نہیں چلی، 2 دن دکان نہیں چلی، جادو، بچی کو رشتہ کے ریجیکٹ ہو گیا، جادو، چھینکیں آ رہی، جادو۔ ہر چیز جادو سے نہیں ہوتی بھائی۔ تو ایک تو شک کر لیا کہ مجھ پہ جادو ہے، اور ایک تو یہ شک بھی کبھی نہ کرنا چاہیے کہ کسی نے مجھ پہ جادو کیا۔ تو ایک یہ ہوتا ہے شک کہ مجھ پہ جادو ہے، آپ خود ہی سوچ لیتے ہیں، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کس نے جادو کیا اس کے بارے میں آپ پہلے ہی گیس اور گمان کر لیتے، یہ آ رہے نا دیکھو جب بھی میں بیمار ہو رہی یا ہو رہا انہوں نے کیا جادو، دیکھو جب بھی میں بیمار ہو رہا ان کی مبارکبادی کا میرے کو فون آ رہا۔ اللہ کے بیچارے کچھ بھی مبارکباد دے رہے آپ کو، گھر میں آپ کے پوتا ہوا، نواسا ہوا، یہ ہوا، بیٹا، اب وہ اس کے لیے کر رہے اور آپ بیمار ہے، تو یہ عورت کر رہی برابر ہی نہیں کر رہی۔ کسی جانتے کے پاس چلے گئے جو بابا پیر فقیر پتہ نہیں کون ہے بہت بڑے، اور انہوں نے آپ کو پٹی پڑھا دی کہ انہوں نے کیا، وہ تماشا کیسا کرتے اور آپ کو کیسا جھانسے والے تھے، دیکھیے آپ چلے گئے بابا جادو کا اثر، اب اس کو معلوم ہے یہ تو پہلے سے ہی لے کر آیا اثر، اگر ہے نہیں ہے وہ تو کنفرمیشن بعد میں ہوگی، لیکن ابھی اس نے سوچ لیا ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ اب اس لیے کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوتی، بولا آ رہا ہے ہو گیا، بولے تو ہو گیا۔ اب انہیں آپ کی نفسیات سے کھیلتا، دیکھیے پانی میں غور کرو، ایک چہرہ دکھیں گا، پیپر کے پیچھے ایک بتی جلا کے اس پہ غور کرو، اس میں ایک چہرہ دکھیں گا، اب وہ چہرہ دیکھ رہی، دیکھو بڑی بڑی آنکھوں والی کوئی تو بھی تم کو دکھ رہی، اب اس کو پہلے سے ایک پہ ڈاؤٹ ہے کوئی تو بھی ہو، اب اس کی آنکھیں لیکن چھوٹی ہے، انہیں بول رہا بڑی ہے، تو انہوں کیا کرتے ہاں جب ایسا کھولے نا ٹائٹ کر کے تو بڑی ہو جاتی، برابر بول رہے، تو پہلا فٹ ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے نا، اس کے بہت گھنے بال ہے، حالانکہ وہ عورت کے بال بیچارے جھڑ رہے پریشان ہیں، جس پہ اب ان کو ڈاؤٹ ہے، لیکن انہوں نے کہا ہاں بچپن میں بہت گھنے تھے ان کے بال۔ ساری چیزوں کو فٹ کرتے ہوئے وہ ایک عورت، ایک آدمی، ایک پڑوسی، وہ ایک رشتہ دار، وہ ایک کوئی بھی ہو سکتا، سوکن ہو سکتی، ننند ہو سکتی، جیٹھانی ہو سکتی، ساس ہو سکتی ہے نا، یہ تو پرائم ٹارگٹ ہے، ساس ننند وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے چیزیں ہو سکتے، پھر خود کی بہنیں جل رہی تو وہ کر سکتی، وہ لمبا لسٹ ہے بھائی، وہ تو ہے بھی نہیں، تو وہ شک کے بنیاد پر آپ فٹ کرتے چلتے، مطلب وہ سمجھ رہے نا آپ، نکات یہ ملا کے ایک تصویر بنی جاتی ہے۔ اگر میں آپ کو بولوں آسمان پہ آ کے دیکھو میرا نام دکھ رہا، آپ بولیں کہاں دکھ رہا؟ اب کوئی بھی تارے کسی بھی تارے سے جوڑ دیجیے بن جاتا میرا نام، تو یہ ایسا کرنے سے تو سب کچھ ہو جاتا بھائی۔ تو بس ایسا کر کے کیا کرتے، تو پہلے خود اپنے آپ پہ شک نہ کرے کہ جادو ہوا، دوسرا کسی شخصیت پہ شک نہ کرے جادو ہوا، اور یہ پیر فقیروں کے چکر میں جا کے اپنے آپ کو برباد نہ کرے۔ آئیے یاد رکھیے، صحیح مسلم کی روایت سنی، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ نمازی اس کی جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کریں گے، البتہ وہ انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا رہے گا، مطلب وہ اس بات سے نا امید نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے لڑاتا رہے گا، لیکن اس سے نا امید ہے کہ اب
کبھی نمازی لوگ جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کرتے، تو یہ کام تو اس کا باقی ہے۔ تو جن، جادو، آصف زدگی، نظر بد کے نام پہ کیا کر رہا ہو؟ دشمنیاں آپ میں لگا دے رہا، یا تو آپ کو خود شک ہو گیا کسی نے جادو کیا، یا تو آپ کو کسی نے بتا دیا، کوئی جانتے نے، پیر نے، فقیر نے، جو بھی بہرحال وہ لوگ اپنا نام لیتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے، اور میں نے اس کو ایکسپٹ بھی کر لیا، ہاں میرے پر جادو ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چکر میں آپ کبھی نہ جائے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر مومنوں کو کیا حکم دیا؟ سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں کہ کثرت ظن سے بچو۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لاؤ، کثرت بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ ایک بدگمان مطلب ایک برے آدمی کے بارے میں کچھ بدگمانیاں پھر بھی جائز ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ ایک شرابی آدمی ہے تو شراب کی بوتل آپ کو خالی ملی تو آپ بول سکتے ہیں شاید اس نے پیا ہوگا، یقینی نہیں ہے، لیکن آپ بس بدگمانیاں کسی پہ بھی چلے، ایک اچھا خاصا مومن بندہ دکھ رہا ہے، بس آپ کو لگا کہ انہیں آیا تو، اور وہ جانتے نے بول دیا آپ کو، آپ کے گھر پہ آج 10 بجے کے بعد جو سب سے پہلا آدمی آئے گا اس نے کیا۔ اب کوئی بھی بیچارہ آ جا، دودھ والا، دودھ والے نے کیا، کام والی آ گئی، کام والی کہ دیکھو یقینی نہیں تھا کام والی کر سکتی، ساس آ گئی، اللہ اللہ، پھر تو پرائم ٹارگٹ تھی، ننند آ گئی پرائم ٹارگٹ، جیٹھانی پرائم ٹارگٹ سے، تو مطلب یہ تو حسد جلن، مطلب دن رات لوگوں کو کچھ کام ہی نہیں تھی حسد و جلن کے خلاف آپ کے، کیونکہ آپ نعمتوں میں مالا مال لوٹ رہے ہیں اور نعمتوں میں لت پت ہے آپ، اور ان کو کچھ نہیں ملا، اس لیے صرف ان کا ایک ہی کام ہے آپ کی نعمتیں چھیننا، اور آپ کا ایک ہی کام ہے اپنی نعمتیں اور صحت بچاتے رہنا۔ کیا لگا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کتنا مطلب توہم کی حد ہو جاتی؟ بھائی ایک بچہ ہمارا گورا تو اس کو نظر لگ جا رہی، ارے پورے یورپ امریکہ کو صرف گورے گورے بھرے ہوئے، کس کو نظر نہیں لگ رہی؟ ہونا چاہیے تھا، ہماری بچی گھر سے نکلی وہ نظر لگ گئی، بال چلے گئے، ابھی سب پھینکا، کبھی تو جھوٹ بھی رہتا، خالی بتائیں لوگوں کو کہ بال ہے نہیں تو ایسا بول دو، لوگ ٹی ویوں پہ ڈسپلے کر رہے اپنے بال، پیروں تک لڑ رہے، ان کی نظر لگ کے وہ ٹخلے نہیں ہونے 2 دن کے اندر، کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے ٹی وی پہ ان کے اصلی بال ہے، ان کو نظر کیوں نہیں لگ جا رہی؟ آپ سمجھو بات، ہر چیز نظر بات، ہر چیز جادو، ہر چیز جن سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ بہرحال اس چیز کو ہم سمجھے۔ آئیے ایک روایت سنیے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شیطان فرشتوں کی کوئی ایک بات سنتا ہے اور اس میں 100 جھوٹ ملا کر بتا دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے۔ یہ بات میں کیوں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ جو جانتا ہو، یہ لوگوں کے پاس جاتے جو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں یہ کچھ نہیں جانتے، لیکن لوگ بولتے ہیں یہ جانتے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کچھ نہیں جانتے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو بدگمانیاں کرواتے ہیں، چہرے دکھاتے ہیں، اشارے دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ فلاں لوگوں نے کیا، فلاں کیا، کبھی اس بات پہ مت مانی، حتیٰ کہ اگر آپ کسی کے پاس علاج کے لیے گئے جو قرآن و سنت سے علاج کر رہا ہے اور اس کے اندر جن آ کر وہ آپ سے کوئی نام کہے تو اس کذاب کی اس جھوٹے کی بات کو آپ کو نہیں ماننا ہے، اندر آگے کیا بول دیں گا؟ انہوں نے کی جو تمہارا علاج کر رہے ہیں، وہ تمہارے ساتھ تمہارے بھائی انہوں نے کی، اب یہ جس کے علاج کرنے دوسرے لوگ، ارے وہ جھوٹا ہے، وہ آپ اس کی بات پہ کیسے یقین؟ اچھا ابھی تو یقین نہیں کرنا ہے، انہوں نے بہت اچھے، بعد میں کچھ بھی کچھ ہوا، انہوں نے پہلے اشارہ کیا تھا اس کی طرف، ہے اس میں گڑبڑ، چلو اس کے پیچھے لگ جاؤ، بس کیا وہ اسپائنگ شروع، جاسوسی شروع، کیا تماشا ہے، کیا تماشا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کام ہم کو نہیں کرنا، یاد رکھیے، چونکہ وہ اگر بولتا بھی ہے کوئی بات تو ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر بتا دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے، اس بات کو ہم یاد رکھیں۔ چوتھا کام یاد رکھیے جو ہم کو نہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جادو کا علاج جادو سے ہم کو نہیں کرنا ہے، جادو کا علاج جادو سے ہم کو نہیں کرنا، اس بات کو یاد رکھ لیجیے اور ذہن میں بٹھا لیجیے۔ کوئی انسان جادو کا علاج جادو سے نہیں کریں گے، اس لیے کہ بالکل درست نہیں کہ حرام چیز کا جواب حرام چیز سے دیا جائے، شراب کا علاج شراب سے کیا جائے، سود خوروں کا جواب سود خوری سے دیا جائے، جواریوں کا جواب جوئے سے دیا جائے، یہ درست نہیں۔ تو جادو کا علاج بھی جادو سے نہیں، جیسے حرام کا حرام سے نہیں، گالی کا گالی سے آپ نہیں کریں گے بدلہ، بلکہ معاف رحم دلی کا کچھ نہ کچھ کریں گے، سمجھ رہا؟ تو ہمیں اس طرح کا علاج نہیں کرنا، یاد رکھیے، چونکہ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، یاد رکھیے کہ جادو کا علاج جادو سے کرنا چاہیے، لیکن ایک بیسک کوشچن ہے، آپ کے گھر میں آگ لگی اور پھر میں آگی ڈالوں اس میں لا کر، آنکھ کا علاج آنکھ سے کر رہا ہوں تو وہ ہوگا، آپ بیمار اور ایک بیماری لا کے ڈال دو آپ کے اندر، تو کیا بیماری کا علاج بیماری سے ہوگا؟ سمجھ رہے آپ؟ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جادو کا علاج جادو سے نہیں ہوتا اور نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ جادوگر، یاد رکھیے، بڑی بدترین مخلوق ہوتا ہے دنیا کی، اور جادو ایک بہت بدترین علم میں سے ایک علم ہے، یاد رکھیے، گو اللہ کی طرف سے، لیکن وہ آزمائش ہے ہمارے لیے، وہ علم اللہ کی طرف سے، ہر علم نافع اور شر والا اللہ کی طرف سے، کیوں؟ ہمیں آزمانے کے لیے کہ نافع وہ کتنا حاصل کرتے ہیں اور شر سے کتنا بچتے ہیں۔ دیکھیں ہماری فطرت میں اچھائی برائی اللہ کی طرف سے ہی ہے نا، میرا جو بھی نیچر اللہ کی طرف سے، لیکن اچھائی کو پروان چڑھانا اسلام مجھے حکم دیتا ہے، اور میری برائیوں کو دبانا حکم دیتا ہے، لیکن ہے تو اللہ کی طرف سے، تو برائی کیوں ہمارے اندر؟ آزمائش کی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو پھر کیا ہی بات تھی، ہم افضل ہو جاتے فرشتوں سے، اشرف المخلوقات ہیں ہم، کیوں؟ اس لیے کہ جب نیکی میں آگے بڑھتے ہیں تو فرشتوں کو شرمندہ کر دیتے ہیں، اس سینس میں کہ کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں، اور جب گناہ کرتے ہیں تو شیطان میں جو ہے حیا کرتا ہے کہ یار اس سے برا انسان نہیں دیکھا،
تو انسان میں اللہ نے وہ فطرت اور صفت رکھی ہے. تو ہمیں دونوں چیزیں ہیں، تو ہم لوگ اس کو پروان چڑھاتے ہیں. تو یہ جادو بھی اللہ کی طرف سے، مطلب وہ علم آیا دنیا میں ایسے ہی نہیں آیا، اللہ کی طرف سے. لیکن وہ آزمائش ہے کہ ہم اس کی طرف نہ جائیں، وہ آزمائش ہے کہ اس سے ٹیسٹ اور اس سے علاج نہ کریں. جیسا حلال بھی اللہ نے رکھا ہے دنیا میں، حرام بھی اللہ نے رکھا ہے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ حلال کماؤ اور حلال کھاؤ اور حلال خرچ کرو، حرام سے بچو، حرام مت کماؤ، ہے نا. تو آپ بولیں گے حرام پیسہ کہاں سے آیا دنیا میں؟ حرام پیسے کے لیے سورس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وہ چیزیں دی ہے جو ٹیکنالوجی حلال کرتی ہے، جو ٹیکنالوجی حرام. جو سود خوری ہے وہ بھی وہ ہے، اور جو نفع ہے وہ بھی، نفع حلال ہے، سود خوری حرام ہے. اسی طرح کچھ پینے کی چیزیں حلال ہے، جیسے مشروبات اچھی چیزیں، اور شراب وہیں حرام ہے. اسی طرح کھانے میں کچھ جس کو کہیں گے میٹ وغیرہ ہمارے حلال ہے تو کچھ حرام ہے. تو ہر چیز میں ایسی ہے. تو کچھ علوم نافع اللہ نے بنایا اور کچھ ایسے بنائے جو نقصان دہ. نافع کو سیکھ کے آگے بڑھنا، نقصان دہ علوم سے ہمیں بچنا. تو جادو بھی ان میں سے ایک بدترین قسم ہے. جادوگر اللہ کی بدترین مخلوق ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بدترین نالج کو لے کر جو ہے لوگوں میں وہ کرتا ہے. یاد رکھیے، تو یہ گناہ یاد رکھیے، اور گناہ کبیرہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا اور کہا 7 ہلاک کر دینے والے اعمال سے بچو. 7 ڈیڈلیسٹ سنز جس کو بولیں گے، 7 ہلاک جس کو انسان ہلاک ہو جائے گا آخرت میں، ان سے بچو. جس نے پہلا فرمایا شرک کرنا، پہلا گناہ جو ہے جو ہلاک کرنے والا کیا ہے؟ شرک کرنا. دوسرا فرمایا جادو کرنا. تیسرا فرمایا اس جان کو مارنا جس کا اللہ نے مارنا حرام قرار دیا، سوائے اس کے کہ اس کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے. اس کے چوتھا فرمایا سود کھانا. پانچواں فرمایا یتیم کا مال کھانا. اور چھٹا فرمایا یاد رکھیے میدان جنگ سے پیٹ دکھا کر بھاگنا، یا گھماسان جنگ میں پیٹ دکھا کر بھاگنا. اور ساتواں فرمایا یاد رکھیے شادی شدہ بھولی بھالی معصوم عورتوں پر تہمت یا الزام لگانا. تو 7 ڈیڈلیسٹ سن میں سیکنڈ سن شرک کے بعد کیا گنایا؟ جادو کا کرنا. جادو یاد رکھیے خطرناک. تو جادو کا علاج جادو سے کرنے میں بھی تو وہی ہو گیا نا. آپ بولیں گے میں تو علاج ہی کر رہا ہوں لیکن جائز نہیں. میں کہوں گا کہ اب ہمیں مسجد کی تعمیر ہے، پیسہ چاہیے، تو میں کہوں گا اچھے کام کے لیے پیسہ دے رہا ہوں نا، تو پھر میں شراب کی کمپنی چلا کے کیوں نہ دوں؟ لیکن میں کہوں گا جائز نہیں، وہ طریقہ جائز نہیں. کام تو اچھا ہے نا، مطلب کاز کی اچھے کاز کے لیے جا رہا، لیکن آپ جس مینز سے، جس ذریعے سے ارن کر رہے وہ حرام ہے. تو کاز اب کچھ بھی اچھا برا ہو اس سے مقصد نہیں، لیکن آپ کی ارننگ سے حرام. اگر ارننگ حرام ہے اور حرام کاز میں جا رہا تو ڈبل حرام کر رہے ہیں. ارننگ حرام ہے اور اچھے کاز میں بھی ڈال رہے تو آپ کی قبول تو ہونے والی نہیں کچھ. آج سمجھ. تو اللہ پاکیزہ چیزوں کو اور مال کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو یاد رکھیے. جادو کا علاج جادو سے ہم کو نہیں کرنا، یاد رکھیے. اب اگر جادو کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن و سنت سے علاج کر رہا ہوں، تو یاد رکھیے آپ کو جادوگر کی علامتیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ کون سا انسان جادو کرتا ہے اور کون قرآن و سنت سے علاج کر رہا ہے. ورنہ ہر آدمی نے قرآن اور سنت سے علاج کے نام پہ اپنی اپنی دکانیں کھول رکھی ہے. بنگالی بابا، پنجابی بابا، یہ بابا وہ بابا، سب باباوں نے اپنی دکانیں کھول. سب کیا ہے؟ آپ کا چہرہ، شخصیت اور آپ کی جماعت اور تنظیم دیکھ کے اسی حساب سے علاج چالو کر دیتے. جیسا آدمی دیکھے ویسا، جیسا دیش ویسا بھیس، علاج چالو. آپ سمجھے؟ یہ چکر میں آپ مت جائیے. جادوگروں کی علامتیں بھی پہچانی ہیں. جیسا یہ کچھ علامتیں بتاتا ہوں، یہی نہیں ہے لیکن کچھ خالی ایک مثال کے طور پہ دے رہا ہوں. پہلی چیز جیسا کہ عجیب و غریب حلیہ اور بنا لینا. ایسا عجیب و غریب حلیہ جو کوئی بھی شریف النفس آدمی نہیں بنائے گا. بال ایسے ہے کہ 10 سال سے دھویا نہیں اس کو. ہاتھوں کی حال یہ ہے کہ ہاتھوں کا وزن کم اور اس کے اندر کی انگوٹھیوں کا وزن زیادہ بھرا پڑا ہے. ہاتھ میں ڈنڈے، مورچل، وہ گندے کپڑے ڈنڈوں پہ لپٹے ہوئے، پتہ نہیں کب سے دھویا نہیں، اس کو لے کے گھوم رہا، گندی جگہوں پر بیٹھا ہے. عجیب و غریب. ایسے عجیب و غریب کو رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کو دیکھی، صحابہ دیکھی، تابعین، تبع تابعین میں سے کوئی ایسا عجیب و غریب کبھی دیکھا ان کے حلیے کہ جنگلوں میں جا کے رہ رہے، گندے کپڑے پہن رہے، بال بڑے کر؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. عجیب و غریب حلیہ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح مریض سے ماں کا نام پوچھ کے علاج کی شروعات کرنا، یہ جادوگری کر سکتا ہے. یہ قرآن و سنت والے کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے تعویذ وغیرہ لٹکانے کے لیے دینا. اسی طرح جو ہے جلانے اور باندھنے کی، ٹھوکنے کی اور چپکانے کے لیے دینا. اسی طرح جو ہے کیلے ٹھوکنے کے لیے کہنا. نیمبو اور بھلاؤں کو کاٹنا، لٹکانا اور اس کو چپکانا یا کھانے کا حکم دینا. علاج کی جو ہے گارنٹی لینا کہ میں تو 2 گھنٹے میں 2 منٹ میں ابھی شادی کراتا، ابھی طلاق کراتا، ابھی عشق ہے تو تمہارا رسم ہو جاتا فلاں. گارنٹی رہتا 10 دن کی گارنٹی، 4 دن کی گارنٹی، 2 دن میں گارنٹی، سب گارنٹی رہتا ان کو. اور یہاں تک رہتی کبھی تو گارنٹی نہیں تو میری جان لے لو جی آگے. تم اس کی جان کا کیا ورت ہے بیچارے غریب کا جو جا کے ہم لیں گے اس کی جان، کیونکہ اس نے جان کون لینے والا اس کا. یہ ان کے حالات یاد ہے. تو گارنٹی لینا. اسی طرح جو ہم دیکھتے ہیں جن کو قبضے میں ہونے کا دعویٰ کرنا، میرے پاس موکل ہے ابھی کراتا کام 2 منٹ. کون سے نبی نے اور کون سے صحابہ نے اور کون سے تابعین نے جنوں کو موکل بنا کے ان سے کام لیا، سوائے ایک نبی کی جو ان کا صرف معجزہ تھا، اور وہ معجزہ ایسا تھا کہ اللہ کے رسول نے بھی اس کو ریپیٹ کرنا پسند نہیں کیا. ایک بار ایک جن کو آپ نے پکڑ لیا جو آ کے آپ کو نماز میں تکلیف دے رہا تھا، اور صحابہ سے کہا میں نے سوچا اس کو میں کیا کرتا ہوں، آپ مسجد نبی کھمبے سے باندھ تاکہ شریر بچوں کے حوالے اس کو کر دوں. لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ ایسی سلطنت حکومت اللہ میرے بعد
کسی کو عطا نہیں کرنا، تو وہ ان کی خصوصیت تھی۔ اس کے بعد کسی نبی کا بھی یہ معجزہ نہیں تھا کہ وہ جنوں سے کام لے اور موکل بنایا۔ ان کے پاس 10 موکل 20 موکل، جن ان کے قبضے میں نہیں رہتا، وہ یہ ان کے قبضے۔ دیکھیے جو مخلوق دکھتی نہیں اس کو آپ بولے میرے قبضے میں، جیسا میں نے کہا آپ کو پنجرا لایا بولا طوطا، آپ بولے طوطا کہاں فیض بھائی؟ دکھتا نہیں، ان قبضے میں طوطا میرے، یہ آپ بولے ان کی عقل مارے گے فیض بھائی، طوطا وہ بھی دکھتا نہیں، وہ بھی پنجرے میں ہے نا، یہ ہے وہ جن میرے قبضے میں۔ بھائی جو چیز دکھتی نہیں وہ آپ کو قبضے میں لے سکتی، آپ کیسا اس کو قبضے میں لیتے؟ نہیں میں جو بولا وہ سن رہا ہوں، وہ تو صرف آپ کو صرف یہ سبق پاٹ پڑھاتا ہو، وہ جو آپ سے کروانا ہے وہ کروا، شرک اور کفر اور پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ ہونے کا دعویٰ کرنا۔ اسی طرح شرکیہ منتر پڑھنا یا ایسے زبانوں میں ایسے منتر پڑھنا اس کا کوئی سند نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، یا پھر قرآن کے ساتھ دیگر چیزوں کو مکس کر کے پڑھتا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ اسی طرح عجیب و غریب باتیں کرنا، باتیں کرنے کا دعویٰ کرنا، کل کیا ہوں گا اس کا دعویٰ کرنا، کل کیا ہوا تھا بتانے کا دعویٰ کرنا، یہ تمام چیزیں یاد رکھیے، ایک جادوگر کی علامت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے کچھ لوگوں کا حال یہ بھی رہتا ہے، علاج کا جب معاملہ آتا، جب بیمار ہو جاتے اللہ نہ کرے تو دونوں کشتیوں میں سوار ہو جاتے ہیں، ادھر قرآن و سنت کا بھی علاج، ادھر بابا در دیوار درگاہ ادھر بھی چالو ہے، دونوں طرف بولے جہاں سے فائدہ ہوگا اٹھا لو، آپ سمجھ، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کو نہیں ملیں گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس بیماری کا اجر بھی نہیں ملیں گے جو تکلیف آپ نے برداشت کی، اس لیے کہ آپ اتنے بھونڈے طریقے سے اس کو لے رہے ہیں، آپ سمجھ۔ بیماری آزمائش ہے، تو آزمائش میں اور اللہ پہ توکل اور اعتماد اور توحید چھوڑ کے آپ کیا کر رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں، تو دونوں کشتیوں میں نہیں ہوگا، ایک ہی کشتی میں آپ کو سوار ہونا ہوگا، یاد رکھیے، اور ایک سے مراد وہ جو صحیح یاد رکھیے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت غور سے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عراف کے پاس جائے اور اس سے کوئی بات پوچھے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ عراف کس کو کہتے ہیں؟ جو کل کیا ہوں گا بتانے کا دعویٰ کرتا ہے یا کل کیا ہوا بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو عراف کہتے ہیں، کہانت کرنے والا عراف، سمجھ، یہ کل کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، اور ہم اس کو بڑا پہنچا ہوا سمجھ رہے، جبکہ پہنچا ہوا نہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، وہ بہت ہی گرا ہوا انسان ہے بیچارہ، تو کل کی بتانے کی، کل کیا بتانے کو، اگر واقعے میں کل کا اس کو پتا ہے تو اپنی دنیا کیوں نہیں سنوار لیتا ہی؟ اپنی دنیا سنوار لینا، لاٹری کے نمبر نکال لینا برے، اور وہی لاٹری خریدنا جا کے جو کل نکلنے والی ہے، تو اپنی دنیا تو سنوار لے۔ کتنے وہ کمپٹیشن ہو رہے، نمبر پہچانو، فلاں کرو تو یہ مل جا رہا، کروڑ پتی بن جا رہے، بلینر، کچھ بھی نہیں کر سکتا خود کا، تو کیا دوسروں کو کریں گا؟ اپنے طوطوں سے دوسروں کی خدمت بتا رہا، یہ اس کی قسمت کا حال دیکھو کہ زمین میں بیٹھ کے طوطے کے ذریعے کما رہا، دیکھو اگر اس کو کل معلوم ہوتا تو کچھ خیر اپنے لیے اپنا لا لیتا ہو، نہیں ہوتا، یاد رکھیں، سب جھوٹے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پانچویں چیز یاد رکھیں جو کام نہیں کرنا، یاد رکھیں علاج میں، وہ ہے مایوس نہ ہونا، کبھی مایوس نہیں، کبھی مایوس نہیں، کیونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہے آپ کو مایوس کر کے یہ سمجھا دے اور بتلا دے کہ اب اللہ بھی نعوذ باللہ تمہارے ساتھ نہیں، اب تم اکیلے ہو، یہ اس کا کام ہے، مشن ہے اس کا۔ ایوب علیہ السلام کو لے لیجیے آپ، کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرے، کبھی بھی جو ہے آپ لڑکھڑائے نہیں اس کے اندر۔ اسرائیلیت کے مطابق تو یہ ہوا کہ ایوب علیہ السلام بڑے خوش تھے، اسرائیلیت کہہ رہا ہوں، تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اتنی نعمتیں کسی کو مل جائے تو خوشی رہنے والا، پھر کیا؟ تو پھر وہ ایوب علیہ السلام کی صحت چھین لی گئی، اولاد چھین لی گئی، مال چھین لیا گیا، بیویاں چھین لی گئی، حتیٰ کہ وہ اور ان کی صرف ایک بیوی ان کے ساتھ تھی، کئی بیویاں تھے سب چھوڑ کے چلے گئے بیماری کی وجہ سے، اور وہ ان کا علاج، تیمارداری، خدمت بیچاری کرتے رہی، یہاں تک کہ آپ کو جلد کا مرض ہو گیا تھا اسرائیلیت کے مطابق، اور اس سے پوری اسکن بھی خراب ہو گئی تھی، جس سے آپ پہچانے بھی نہیں جاتے تھے، اور اللہ نے اچانک پھر ایک دن آپ کو شفا دی اور آپ نے غسل لیا اور آپ بدل گئے، حتیٰ کہ جو بیوی بیماری میں آپ کا علاج کر رہی تھی، ساتھ رہتی تھی، وہ بھی جب لوٹ کے آئی تو پہچان نہیں پا رہے، ابھی گئی تھی تو یہ ایوب کہاں ہے؟ تو کہا میں ہی ہوں، تو اللہ نے شفا دے دی۔ یہ اسرائیلیات میں واقعات ہیں، کچھ باتیں میل بھی کھاتی ہے قرآن کی باتوں سے، بہرحال سمجھ رہے آپ بات کو، بک آف جاب میں آپ یہ ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال آئیے، تو مایوس نہ ہونا، کبھی مایوس مت ہوئیے، بیماری اللہ کی طرف سے شفا اللہ دیں گا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اور اس میں کبھی مایوس نہیں ہونا۔ آئیے سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا سنیے، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 87 میں اللہ نے فرمایا رکھا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہوئیے، بیماری اللہ کی طرف سے شفا اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو دیں گا، یاد رکھیے۔ اسی طرح لوگ جو ایسی بیماری آنے سے ڈپریس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ان کا خود اعتمادی کھو بیٹھتے ہیں، سیلف ڈگنیٹی کھو بیٹھتے ہیں، اور مطلب کسی چیز میں ان کو ہر چیز میں ڈر لگتا ہے کہ میں کچھ کروں گا تو نقصان ہو جائے گا فلاں، یہ سب آپ چھوڑ دیجیے اندر، اور آپ اللہ پہ توکل رکھ کے آگے بڑھتے رہیے، اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو ضرور شفا دیں گا۔ اسی طرح جب بیماریاں یاد رکھیں طویل ہو جاتی ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، اتنی طویل بیماری میں بھی آپ کیسے رہیں۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 اور 84 میں سنی قرآن نے کیا فرمایا کہ ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا
کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، بیماری لگ گئی اب تو رحم کر سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ذُرٍ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی تکلیف دور کر دی۔ تو بس اللہ سے دعا کرتے رہیے، انشاءاللہ اس معاملہ حل ہو ہی جائیں گا۔ اللہ نے دی بیماری اللہ ہٹا دیں گا۔ کوشش کرنا، صحیح طریقے سے علاج کرنا یہ میرا اور آپ کا کام ہے، بیماری کا دور کرنا اللہ کا کام ہے، جس نے دیا ہے وہی دور کرنا۔ چلیے آئیے 6 پوائنٹ جو آج ہمارا ہوگا، توہم پرستی اور بدشگونی بالکل نہ کرے۔ توہم پرستی اور بدشگونی بالکل بھی نہ کرے، چاہے بیماری آپ کی کتنی ہی زیادہ ہو، کتنی ہی تکلیف دہ ہو، پریشان مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھیے۔ تو ہر بات، ہر معاملہ اور ہر حادثے کی یاد رکھیے، جنات کو اس کا کریڈٹ دینا، نظر بد کو اس کا کریڈٹ دینا، مطلب جنات کی وجہ سے ہی ہوا، جادو کی وجہ سے ہوا، نظر بد کی وجہ سے بالکل بھی درست نہیں، یاد رکھیے۔ توہم پرست لوگوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے، کھانسی ہو گئی کرنی ہے، زخام آ گیا کرنی ہے، بیماری پلٹ کے دوبارہ آ گئی کرنی ہے۔ اچھا یہ بھی پرابلم ہوتا، علاج کر لی جادو کا، پھر جادو ہو گیا، پھر کیا کرنا بولے، اس کا مطلب وہ علاج صحیح نہیں تھا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ کو زخام تھا، تو آپ نے علاج کیا، پھر آپ کا زخام زندگی بھر نہیں آئیں گا؟ کبھی بھی آ سکتا، کبھی تو 8 دن بعد ریپیٹ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر بولتا ہے پتہ نہیں 500-600 کتنے وائرس ہے جس کی وجہ سے بخار آتا ہے، معلوم بھی نہیں سائنس کو، بس پیراسیٹامول دیا، پین کلرز اور ختم کر دیا۔ کس چیز سے ہوتا ہے کسی کو بھی نہیں معلوم، آج تک کیا علاج ہے ایگزیکٹلی معلوم، کیونکہ اتنے سارے وائرس ہے جس کے زخام ہو سکتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ ایک بار زخام چلا گیا تو اب نہیں ہوگا، ایک بار کسی کو اللہ نہ کرے کوئی بیماری تو اگلی بار ریپیٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ علاج خراب تھا، اس کا مطلب یہ کہ علاج تو ہوا لیکن بیماری پھر سے ہوئی۔ اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں۔ تو کھانسی ہو گئی ہے، فلاں ہو گئی ہے، گھر میں برتن کم ہو گئے، جادو ہے، پیسے ادھر ادھر چلے گئے، جادو ہے، بچوں پہ کنٹرول نہیں ہے، ہاتھ پہ کنٹرول نہیں ہے، پیسے ادھر ادھر رکھ دے رہے، گھما دے رہے، پھر بولے کیا ہے جادو کو پیسے رکھو، بولے غائب ہو جاتے، پیسے رکھو غائب، بولتے گھر میں 50 بچے آپ کے، پیسے رکھے تو غائب ہونے والے، آپ سمجھ رہے؟ تو عجیب و غریب چیزیں، معلوم عجیب و غریب، اور کبھی اگر ہم کو خود نہیں سمجھ رہی ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کرتے۔ اسی طرح جو ہے جنات اور جادو کو یاد رکھیے، اپنی مرضی سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس بات کا ہمیں عقیدہ ہو۔ جنات اور جادوگر اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو اللہ چاہتا وہی ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ جو ہے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کی مرضی سے۔ مطلب یہ جن اور جادو کے ذریعے بھی جو کام ہوتا ہے تو نقصان صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو رتی برابر بھی، تن کے برابر بھی، ایک پارٹیکل برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس بات کو آپ لکھ کے رکھ لیجیے۔ تو کبھی بھی توہم پرستی میں، بدشگونی کے چکر میں مت چلے جائیے۔ بدشگونی مطلب کسی بھی چیز سے کسی بھی چیز کو ریلیٹ کر دینا، توال گر گیا تو مہمان آئیں گے، کوا بیٹھ گیا تو یہ ہوگا، سفید چیز آسمان کے نیچے کھا لیا تو آج برا دن جائیں گا، سفید چیز کھا کے نکلے دن اچھا جاتا، کالی چیز کھائے تو فلاں ہوتا، صورت دیکھ کے کس کی نکلی اس کے حساب سے آگے کے کام طے ہوتے۔ تو بولتے نا کام اگر کس کی صورت دیکھا تھا کہ آج تیری صورت دیکھا تو کام نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ توہم پرستی، اور یہ تو اتنی زیادہ ہے اپنے ہمارے پاس، جس کی کوئی انتہا، رات میں ناخن کاٹے تو چوری آ جاتی، گھر میں رات میں جھاڑو دیے تو بے برکتی چھا جاتی، اور چولہا رات میں جلا تو یہ ہوتا، میت کے مرنے کی بعد 3 دن میں چولہا جلا تو نحوست آ جاتی، اور میت کو 40 دن تک کھانا کسی کو جن کو پسند نہیں کھلا تو میت کی روح واپس آ جاتی۔ کیا کیا تماشے، اللہ رحم۔ سب توہم پرستی اس کو کہیں گے، وہم ہے یہ سب، اس بات کو سمجھ۔ تو کبھی توہم پرستی کے چکر میں نہ جائے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح 7ویں چیز یاد رکھیے، بیماری کو پوشیدہ رکھے اور جاہلوں کو نہ بتائے۔ بیماری کے بارے میں پوشیدہ رکھے اور خاص طور سے جاہلوں کو نہ بتائے۔ اگر بتانے کی ضرورت ہے تو اہل علم کو، خیر خواہوں کو، آپ کے بارے میں اچھا جو چاہتے ہیں، آپ کے بارے میں اچھی سوچ رکھنے والوں کو بتائے، جاہل لوگوں کو تو بالکل نہ بتائے۔ اور ایسے، چونکہ جاہل اور ایسے لوگوں کو، مطلب جاہل علم والوں کے علاوہ کس کو نہ بتائے، آپ چھوڑ، جاہل ہو، رشتہ دار ہو، جو بھی ہو، کسی کو نہ بتائے، اس لیے کہ اس میں کئی نقصان ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ جو آپ سے پہلے سے حسد رکھ رہا وہ اور خوش ہو جائیں گے، دوسرا یہ کہ جو آپ پہ جادو کر رہا اگر آپ بتائیں گے، اس سامنے روئیں گے تو اس کو خوشی ہوں گی کہ یار اس پہ ہو رہا۔ اچھا علاج ہو رہا، اور اگر آپ علاج کا بتائیں گے تو اور زیادہ اٹیک کر سکتا آپ پہ، اچھا علاج ہو رہا اور اس پہ اٹیک کرو نیا، سمجھ؟ تو خاموشی اختیار کریں۔ اہل علم کو، خیرخواہ لوگوں کو چھوڑ کر اپنے بیماری کے بارے میں، جادو کے بارے میں، روحانی مت بتائیں، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اپنی بیماری کو صرف علم رکھنے والوں کو اور مخلص لوگوں کو بتائیں۔ دوسرا، کم علم لوگوں کو جن جادو کی باتیں نہ بتائیں، اس لیے کہ اس سے یہ بھی ایک پرابلم ہو سکتا ہے کہ ان کا اگر عقیدہ صحیح نہ ہو اور وہ جاہل ہے تو وہ جن جادو سے خواہ ایسے ڈرنے لگ جائے جیسے ان کے ڈرنے کا حق نہیں ہے۔ جیسے کہ اب ہم لوگ 4 بیٹھے، جنوں کے قصے چالو ہو گئے رات میں، اب جنوں کے قصے چالو ہو گئے تو چلتے بھی ایسا ہوتا ہو، اتنا ڈر گیا جن آپ کو، جبکہ
ایک اللہ کی مخلوق ہے اور وہی مکلف ہے، جن جنت اور جہنم دونوں میں جانے والے ہیں۔ ایسی غائب مخلوق ہے جو آپ پر مجھ پہ تعینات ہے، سیدھا تعینات، نگہبان ہے ہماری، ایک ایک چیز نوٹ کر رہے، اس سے کبھی ڈر نہیں لگتا کہ وہ گناہ کرنے جائے تو فرشتے تو نہیں دیکھ رہے، وہاں ڈر نہیں لگ رہا، حالانکہ وہ نگہبان ہے، لکھ رہے ہیں آپ کا اعمال، اور آپ ڈر رہے جنوں سے اور آپ کو ڈر نہیں لگتا فرشتوں سے۔ میں نہیں کہہ رہا فرشتوں سے ڈرو، لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اعمال لکھ رہے اس سے تو آپ کو خوف ہونا چاہیے کہ یار کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے سامنے ایسا کچھ کر دو کیا پکڑ ہو جائے، وہاں بنداس ہے، اور جنوں سے ڈر رہے ہیں۔ تو کم علم ہوں گے، جاہل لوگ ہوں گے تو کیا ہوں گا، جنوں سے ڈریں گے۔ ہاں بس تو ڈر اور توہم کا یہ حال ہے کہ رات میں جب ہم چھوٹے تھے تو ہم کو یہ بھی نہیں بولنے دیتے کہ سانپ، نہیں رات میں بولے نہیں بولنا، کیا بولا رات میں، رسی نکلی تھی، بڑی رسی دکھی تھی، کالی رسی نہیں بولے، رات میں اگر سانپ بولے تو کیا ہوتا، سانپ آ جاتا۔ واہ 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 واہ، ایسا پیسے ویسوں کے بارے میں نہیں ہے تمہارا توہم، یہ تو وہ تو آگے فائدے ہی ہوں گے نا اپنے کو، 2000 کی نوٹ 2000 کی نوٹ 2000 کی نوٹ، رات میں بولے تو بولے آتے جا رہی، کتنی اچھی بات۔ توہم بھی بناتے، ایسی چیزوں بناتے نا، اللہ رحم کرے۔ اچھا وہ 1000 بار بولے سانپ سانپ سانپ، اس میں سے ایک آدھ دفعہ کبھی آ گیا، بولے تھے نا سانپ نہیں بولنا رات میں، اب 1000 بار بولے ایک ہی بار آیا لیکن، ہاں تو عجیب و غریب معاملہ بہرحال۔ تو ہو سکتا ہے ان کے کمزور عقیدے کی وجہ سے وہ پریشان ہو جائے، یاد رکھیے، اور ہو سکتا ہے جو آپ سے جل رہا اور حسد رکھ رہا، جادو کر رہا ہو، اس کو اور تقویت ملے کہ یار اچھا ہوگا پھر کرو، تو چھپا کے رکھے زیادہ بیٹر ہے۔ یاد رکھیے بیماری کو نہیں چھپانا ہے، علاج نہیں کرنا، یہ نہیں بول رہا ہوں میں، خامخواہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا، اتنا نقصان ہو رہا، بتانے کی ضرورت نہیں، دبا کے رکھو باتوں کو، جو لوگ اہل علم ہیں آپ کے خیر خواہ ان تک رکھو بات۔ 8ویں چیز یاد رکھیے، جنات کا خوف نہ رکھیں، جنوں کا خوف نہ رکھیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ خود ہمارے سے مکلف، اور یہ بات بھی آپ سمجھ لیں جناتوں کے تعلق سے، یاد رکھیے کہ ہم ان سے افضل ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جنوں کے باپ ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ہم کو اس پہ تکبر اور غرور نہیں ہے، ہم کو اس پہ فخر نہیں ہے، لیکن ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے انڈیکیٹو تھا ابن آدم کے لیے اور آدم کے لیے کہ تم ساری مخلوقات میں ترجیح رکھتی ہو، یہاں تک کہ 2 مخلوق جو مکلف ہے جسے سوال ہوگا ان میں بھی تم ابن آدم انسان ترجیح رکھتا ہے جنوں کے مقابلے، جنوں سے بھی سوال جواب ہوگا، جنت جہنم ان کے لیے بھی، سمجھ رہے ہو؟ تو یہاں جو ہے ہم افضل ہیں، تو ہم کو ان سے ڈر کھانے کی ضرورت، خاموخواہ ڈرنے اور ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس بات کو ہم یاد رکھیں، اس لیے کہ جنات کا خوف رکھنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، حالانکہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتی، بات بالکل طے ہے۔ قرآن نے کہا اس کو، قرآن نے کیا فرمایا، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہ، کہ وہ اور اس کا قبیلہ وہاں سے تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم سے افضل ہو، یاد رکھیں، اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت کیا فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو، آدم کو تو سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اور وہ جنوں میں سے تھا، یاد رکھیں وہ جنوں میں سے تھا، تو یہاں اللہ نے بیان کر دیا، لیکن آپ کہیں گے حکم تو فرشتوں کو تھا، پھر جن، اس لیے کہ فرشتوں کے حکم ہے، ابلیس کو پتا تھا میرا بھی لیے حکم ہے یہ، کیونکہ انہی کے ساتھ تھا، سب کے لیے حکم، ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یاد رکھیے۔ اور جب بھی آپ جنوں سے ڈریں گے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، وہ ڈر کا آپ کے فائدہ اٹھا کے اور زیادہ اٹیک کرتے ہیں۔ ذرا سمجھو آپ ایک جگہ جا رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے بہت بڑا مافیا، اس کو پیسے دیے بغیر کام نہیں ہوگا، جب اس کو پیسے دیں گے تو اور اٹیک کریں گا مافیا، تو آپ بولیں گے کیا فائدہ دیکھ، تو جن ویسی ہی صفت کی، عزت دو تو، اور اس کو کہیں گے جو شیاطین ہوتے ہیں، عزت دو تو اور شیطانیت زیادہ کرتے ہیں۔ آئیے قرآن نے کیا کہا ان کے بارے میں، سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اللہ فرماتا ہے بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ بعض انسان جنوں سے پناہ طلب کرتے تھے تو جن اور سرکشی میں بڑھ گئے۔ جیسے عربوں کے اندر ایک طریقہ تھا، جب کسی درے سے وادی سے گزرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں، تو اس وادی کے جن سے پناہ لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب وہ پناہ مانگتے تو جن اور زیادہ اٹیک کرتے ان پہ، اور یہ کیا سوچتے عرب، پناہ مانگے تو اتنا اٹیک کرے، نہیں کرتے تو کتنا کرتے تھے، جبکہ معنی یہ تھا کہ ان کے کرنے کی وجہ سے وہ اور شر کرتے تھے اور زیادہ۔ جیسا کہ ایک شر پسند بچے کے سامنے آپ نے ہمت کم کی تو اس نے اور شر کرنا شروع کر دیا، یہ شیاطین ویسی ہیں، ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، یاد رکھیے۔ اور یہ اپنے چیلے چپاٹوں سے بھی ہم کو ڈراتا ہے، قرآن نے یہی بات سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 175 میں کہا، کیا فرمایا، یہ خبر دینے والا صرف شیطانی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہیں۔ تو قرآن میں اللہ نے فرما دیا نہ شیطان سے ڈرنا ہے، اس کے چیلے چپاٹوں سے، اگر ہم سچے مومن ہیں تو صرف اللہ سے ہم ڈر رکھے، یاد رکھیے۔ آئیے 9ویں یاد رکھے چیز جو ہم کو نہیں کرنا، 9th پوائنٹ ہمارا ہے، گناہ اور معصیت کے کاموں کو بالکل بھی نہ کریں۔
اس لیے کہ بیماری، تکلیف، مصیبت جب آتی ہے تو ظاہر سی بات اللہ آزماتا ہے تو ہم اور اللہ کے اطاعت گزار فرمانبردار بندے بنے. دیکھا جاتا ہے جب خاص طور جن، جادو، نظر بد، عاصب وغیرہ کا اثر ہوتا ہے ہم اور زیادہ برا اور گناہوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اب تو ہم کو زیادہ گناہوں سے رکنا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت اگر یہ ٹیسٹ ہے تو ہم کو اس کو مضبوطی کے ساتھ، صبر کے ساتھ پار کرنا ہے، اور اگر یہ ہمارے لیے ٹیسٹ نہیں ہے بلکہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے تو ہم کو اور نیک بن کے اور نکھر کر آگے جانا ہے نا، دونوں ہی شکلوں میں. جیسا کہ اگر آزمائش ہے میرے لیے نیک بندہ ہوں تو صبر کرنا ہے، اور اگر آزمائش کے برخلاف یہ عذاب ہے تو میرے کو اس کے بعد توبہ کرنا ہے اور اچھا انسان بننا ہے. تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اور مصیبت اور معصیت اور گناہ میں جا رہے ہیں، جبکہ ہونا چاہیے اور نیکی اور اچھائی کی طرف بڑھنا چاہیے. تو اس بات کو یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے بیماری مبتلا ہونے کے باوجود گناہ اور معصیت کو نہیں چھوڑتے، ہمیں اسے چھوڑنا ہے. گناہ انسان کو اللہ سے دور اور شیطان سے قریب کر دیتے ہیں، یاد رکھیں. تو لہٰذا جادو، جن وغیرہ کا علاج کرانا ہے تو ہمیں شیطان سے دور اور اللہ سے قریب جانا ہے. تو ظاہر سی بات ہے گناہ اور معصیت کی زندگی کو ہم کو ترک کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا علاج ہو جائے اچھے سے. اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یاد رکھیے. اب چونکہ میں اس کو ایلابریٹ نہیں کر سکتا ہوں کیا کیا آپ کو نیکی کرنا ہے، توحید پہ قائم رہنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، صدقات خیرات کرنا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، کیا کیا نیکی، نماز 5 وقت کا فرائض پہ عمل کرنا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو ہو سکتا ہے نیکی میں اضافہ کیجیے. معصیت اور گناہوں کو اپنی زندگی سے ہم نکالیں. آئیے 10واں پوائنٹ یاد رکھیے جو ہم آج دیکھیں گے، علاج ہونے تک متقی اور بعد میں جیسے کہ ویسے نہ بنے. بیمار ہو گئے تو ماشاءاللہ داڑھی آ گئی، اور بیمار ہو گئی داڑھی اور بڑی ہو گئی، کپڑے بدل گئے، حرام چھوٹ گیا، تسبیح آ گئی، کھٹ 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 کنٹینیو تسبیح چل رہی، نیکی کا حکم دے رہے، برائی سے روک رہے، اچھے اچھے 30 مار خان نیک لوگ بھی ان سے ڈر کے بھاگ جا رہے، چونکہ جب انہیں حکم دے رہے تو لوگ تھر تھر کانپ رہے، اتنا حکم. تہجد میں آگے کھٹکا دے رہے، فجر میں تو سمجھ میں آ رہا، بیماری جب چل رہی تہجدوں میں اٹھا رہے لوگوں کو، تہجد پڑھ لو. تو کسی بھی آدمی کو شرم آئیں گے نا، آپ ان تو خالی فجر پڑھ رہے، دیکھو بندہ کہاں سے کہاں نکل. اب جیسی بیماری ختم ہو گئی تو ایک دم آپ کبھی تو ملے بیماری ختم ہونے کے 1-2 سال بعد، اور آپ ملتے ہیں، یار یہ چھوٹے بھائی دکھ رہے ان کے جو تہجد میں اٹھانے آتے تھے. السلام علیکم، کیسے آپ، کہاں ہیں آپ کے بڑے بھائی؟ کون سے بڑے؟ وہ تہجد میں آتے؟ نہیں وہ میں آتا تھا. ہاں کیا ہو گیا آپ کو ایسا؟ وہ بیماری چل رہی تھی نا اپنی. اچھا ہو گیا، اچھا بیماری چل رہی تھی، آپ سمجھ رہے؟ تو بیماری ہے تو نیکی 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 نیکی، حتیٰ کہ نیکی کی یہ عالم کی صدقات اور خیرات کا یہ کہ بچ جاتا کہ میں آدھی دولت بانٹ دو میری، بچ جاتا کہ میں پوری بانٹ، یہ تک چل رہا. اور ایک بار اللہ نے صحت دے دی تو اب نوچنا اور کھسوٹنا چالو، اس کا لوٹ، آپ گیا نہ ہوتا صدقہ خیرات میں، اس کا لوٹ، اس کا لوٹ، اس کی زمین، اس کی جائیداد، پورے کام برائی کے چال. پھر بیماری آ رہی، بیماری آتی ہے، لوگ بول رہے بیماری آ رہی ہے، بیماری آ رہی، چلو 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 نیکی، توبہ تو استغفار، فجر چالو. یہ مطلب بیمار ہے تو جن کا اثر، عاصب کا اثر، تو دیندار جیسی ختم ہوا تو پھر وہی دنیا داری. ویسے اپنی زندگی کا روش کو نہ بدلے، یاد رکھیے. تو مرض کی حالت میں دین سے رغبت، صحت کی حالت میں دنیا سے رغبت، ایسا ہمارا معاملہ نہ ہو، یاد رکھیے. سورہ یونس میں اللہ رب العزت سورہ نمبر 10 آیت نمبر 22 اور 23 کو آپ پڑھیے. اللہ رب العزت نے کیا ہی زبردست خاکہ کھینچا انسانی فطرت کا، کہ جب انسان، مفہوم بتا رہا ہوں، جب انسان پانی میں ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کی بھی عبادت کرتا ہو، لیکن جب کشتی بھور میں آتی ہے سب کو چھوڑ کے بولتے ہیں اپنی نیت کو خالص کر لو صرف ایک اللہ کے لیے، ورنہ آج تو گئے. پھر جب اللہ وہاں سے نجات دے دیتا ہے اور ان کو خشکی پہ لا دیتا ہے، تری سے نکال کے، پانی سے نکال کے زمین پہ لا دیتا ہے، پھر عقلیں ماری جاتی، وہی شرک میں لگ جاتے ہیں. اور مشرکین مکہ ایسا کیا کرتے تھے. آپ کو واقعہ یاد ہے اکرامہ بن ابی جہل، یہ ان لوگوں میں سے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ میں حکم تھا کعبے کے غلاف کے پیچھے بھی ملے تو مار دینا. اکرامہ بن ابی جہل، اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے جو قاتل تھے، یاد رکھیے، یہ ایسے کچھ لوگ تھے، یہ بھی اس میں تھے. اب مکہ سے نکل کے جو ہے بھاگے اور ایک کشتی لے کر وہاں سے بھاگ گئے. جب نکلے تو کشتی آئی اور بھاورے پھنس گئے، اور ان کی بیوی ایمان والی تھی، یاد رکھیے. اب بھاورے پھنس گئی تو اللہ جو کشتی چلانے والا تھا اعلان کر دیا کہ بھائی اب سب چھوڑ دو، اپنے اپنے اللہ کو مان لو، بس وہی بچا سکتا ہے. تو اکرامہ کے ذہن میں بات آئی، اسی چیز سے تو بھاگ کے میں یہاں آیا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اسی وجہ تو نہیں مانی کہ مجھے ایک اللہ کو نہیں ماننا تھا. اب کشتی میں جب بچانے والا اگر وہی اللہ ہے تو پھر خشکی میں کیوں شرک کروں. اور جیسی کشتی سے باہر نکلے اسلام قبول کر لیا. بیوی تو پہلے سے مسلم، پھر واپس آگے دونوں لوٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی اور ان کا ایمان قبول کر لیا. مطلب ان کو جو سزا ان کی سنائی تھی اس کو معاف کر دیا گیا ان کے ایمان کی وجہ سے. آپ سمجھ رہے بات؟ یہ ہے، یاد رکھیے. تو خشکی میں تو اللہ نے مثال دی انسانی فطرت کی، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، ہمیں بھی چاہیے، یاد رکھیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کانسٹنٹلی، ہمیشہ، بلکہ آگے بڑھتے ہیں. بیماریوں نے ہم کو اور بلند کر دیا، لیکن اس کی بعد کی زندگی میں ڈاؤن فال نہیں آیا. ہم کم از کم کانسٹنٹلی چلتے رہے، پھر کچھ مصیبت، پریشانی اور اچھی زندگی کی حالات نے اور ہمیں اور بلند کر دیا. ہر حالات ہم کو اونچائی کی طرف لے جائے. یہ نہیں گراف یوں چلا بیماری میں، پھر بالکل جو پہلے تھا اس سے بھی نیچے چلا گیا، پھر بیمار ہو گیا تو پھر پڑ گیا، پھر جو ویسا ہے.
کانسٹنٹ یا اس سے اونچا 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 درجہ حاصل کرتے جائیں. آئیے اسی طرح 11 اور آخری پوائنٹ جو ہم دیکھیں گے جو ہمیں کام نہیں کرنا ہے روحانی بیماریوں وہ یہ ہے نعمتوں کے بہت زیادہ اظہار اور ان کی چرچا نہ کرے. نعمتوں کے اپنے بہت زیادہ اظہار نہ کرے اور اس کی چرچا نہ کرے، اس لیے کہ کبھی کبھار جادو، جن، آصف زدگی اور نظر بد اسی وجہ سے تو لگتی ہے، تو گویا یہ ایک پریکاشنری میجر ہے کہ چرچا نہ کرے. اپنا تو کیا ہے ماشاءاللہ 3 سال میں اپن بیمار نہیں پڑے، ابھی تو 3 سال سے کچھ ہوا ہی نہیں، بول دیا سامنے والے باپ رے نہ ماشاءاللہ نہ بات کچھ نہیں، ارے باپ رے، اور خود بھی ماشاءاللہ بولنا چاہیے، کچھ نہیں آپ کو بالکل. اب وہ ہوگا 3 دن بعد بیمار، مجلس سے غائب، سلائن لگا ہوا. نعمت تھی، خامخواہ کیوں ڈسکلوز کی؟ نہیں کرنا. نعمتوں کو چھپا کے رکھنا. صحت نعمت ہے، مال نعمت ہے، اچھی اولاد نعمت ہے، زیادہ اولاد نعمت ہے نا. یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، ان کے بیٹے تھے، آپ نے کہا ایک دروازے سب مت جانا، تو اللہ کی جو مرضی وہ تو ہوں گا لیکن احتیاط کرنا چاہے، سب الگ الگ دروازے سے جاؤ کہا تھا، کیونکہ آپ کو 12 بیٹے تھے. ایک تو یوسف تھے، 11 جب گئے تھے وہ تو بچپن میں وہ چلے گئے تھے، ابھی ان کو معلوم نہیں تھا. الگ الگ نعمت، اولاد کی کثرت نعمت، ٹھیک. اسی طرح اچھی گاڑیاں ہیں، نعمت ہے. خاموخواہ ڈسکلوز مت کیجیے سب چیزوں کو، لوگوں کی حسد و جلن کا پوائنٹ مند بنی. اطاعت گزار بیوی ہے، بولو مت کسی، ہے نا، کیونکہ لوگوں کے لیے اطاعت گزار کوئی بیوی مل جائے نکاح میں بہت بڑی بات رہتی ہے. آتے ہی پھٹکے پڑ رہے، بال چلے گئے، زندگی اجیرن ہو گئی، کیس ہو گیا، حج عمرہ بول کے جیل میں جا کے بیٹھے ہوئے، یہ حالت ہے لوگوں کی. تو اطاعت گزار فرمانبردار بیوی مل جائے کسی کو، نعمت بھیا بہت بڑی. اچھا گھر نعمت ہے، اس میں سہولتیں نعمت ہے. ڈسکلوز دیکھیے استعمال کیجیے. خامخواہ کے بتا رہے اپنا تو ایسا رہتا 5 منٹ میں کا انسٹنٹ گیزر بٹن ڈالے، فش فش نہائے، شاور سے نکل گئے. کوئی ضرورت اتنی نعمتوں کی؟ بیچارہ آپ کا دوست لکڑی جمع کر رہا، گرم کر رہا، اس پہ اس نے بولا نہیں کچھ، ماشاءاللہ تبارک اللہ، نظر لگ گئی، لائٹ کٹ گئی، گیزر خراب ہو گیا، کرنٹ لگ کے پریشان، پانی چل رہا نہیں، اب نہا نہیں سک رہے چاہتے ہوئے، انسٹنٹلی میں فرپر نہ کیا کہ بول. ہاں جو لوگ آپ کی نعمتوں پہ خوش ہوتے ہیں، آپ کو دعائیں دیتے ہیں اور اضافے کی دعائیں دیتے ہیں اور برکتوں ہی کرتے ہیں، ان کے سامنے کیجیے. آپ ہر کس ناقص کے سامنے بیانات کرتے پھرنا، یہ وجہ بنتی حسدوں کی، جلنوں کی، نظر بد کی اور پھر سارے چیزوں کی. تو احتیاط کرنا اچھا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ سن لیجیے. سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے، آپ نے فرما رکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مخفی انداز میں ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کیا کرو. کوئی ضرورت مند آئے ضرورت پوری کرو، لیکن کیسے کرو؟ مخفی خفی انداز میں، سیکریٹلی کیا کرو. کیوں؟ سنو آگے. کیونکہ ہر خوشحال آدمی پر حسد کیا جاتا ہے. ہر خوشحال آدمی پر حسد کیا جاتا ہے، تو اس حسد سے بچنے. اب یہ حسد ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی سے حسد ہو گئی تو جو وہ حسد کی نظروں سے آپ کو دیکھتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ نظر بد رہتی ہے، اس کو بولتے ہیں نظر لگنا. نظر بد حاسد لوگوں سے لگتی ہے، جتنا بڑا حاسد اتنی بڑی نظر بد. سمجھے آپ؟ لہٰذا ہر نعمت دیا گیا شخص حسد کیا جاتا ہے. تو آپ نے کیا لوگوں کی ضرورت مندوں کی مدد کیا کرو، لیکن مخفی طور سے. کسی کو دینا ہے، آپ کو لگا ضرورت مند ہے، میرے بھائی تم دے دو، لے کہ میرے بولو مت اس کو، خاموش رہنا، دے کے آ جاؤ. کہیں کو اپنے بیچ میں انوالو، اپنا کام مدد کرنا ہے، ورنہ وہ حسد شروع ہو جاتی ہے. تو ہر آدمی جس کو نعمت دی گئی اس سے حسد کی جاتی ہے، لہٰذا بچنا چاہیے. یاد رکھیے تو نعمتوں کی بہت زیادہ نمائش لوگوں کو حسد، جلن، تکلیف اور پریشانی میں ڈال دیتی ہے لوگوں کو، اور پھر وہ آپ کے خلاف کبھی کبھار یا تو نظر بد لگاتے حسد کے ذریعے یا پھر جادو وغیرہ کے ذریعے آپ کی نعمتوں کو چھیننے کی کوششیں کرتے ہیں. تو لہٰذا مخفی رکھنا انشاءاللہ عزیز بیٹر ہے. آج کے میڈیا کے دور میں تو یہ سمجھنا اور بھی زیادہ ضروری ہے. یہ کھا رہا، یہاں بیٹھا، یہ استعمال کر رہا، یہ پی رہا، ہر چیز کی فوٹو لے رہے. کبھی کبھار تو خیر جھوٹ رہتی ہے، وہ اپنی چیز ہی نہیں بیٹھ کے فوٹو لے رہے، لیکن ٹو مچ ہو گیا. یہ تو ٹو مچ، اتنا کہ بس ٹو مچ کیا ہے، وہ اردو میں بولے گے تو مچ مچ ہو گیا ہو، بہت ہی ہو گیا ہے نا. انگلش میں مچ مچ بہت زیادہ، ٹو مچ کا ہی مچ مچ ہے اپنا. اتنا ہو گیا کہ بس کچھ بھی کر رہا. اب مشروبات پیتے ہیں لوگ، مشروبات پینے کی چیزیں، ڈرنکس پیتے ہیں، کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، ہے نا. تو اب سبھی پیتے ہیں نا، کیا اس میں وہ ہے، لیکن میں 30 روپے کا ڈبہ کھول کے پی رہا، ٹین کین پی رہا. بولے میں تو کانچ کی واٹر میں پی رہا 8 روپے والی، میں 30 روپے کا ڈبہ کھول کے پی رہا. مطلب یہ بتانے کی چیز ہے. اللہ نے دیا ہے 300 روپے کا پیو، اپنے حد تک رکھو. ایک تو حسد و جلن کا مسئلہ، ساتھ میں جن کو وہ نعمتیں نہیں ملی ہے وہ بیچارے ترستے ہیں. تینوں مسئلے ہیں نا. حاسد بھی پریشان ہو رہا، جلن کرنے والا اور جلن کر رہا، آپ سے تکلیف دینے کی کوشش کر رہا. لیکن جن کو نعمتیں نہیں ملی، آپ کے رشتہ دار، دوست، احباب، عام لوگ، پتہ نہیں کہاں کا سوشل میڈیا پہ تو کامن جاتی ہے، ان کو بھی کوفت ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں بیچارے.
یا پھر ہو سکتا ہے ایسے لوگ دیکھ لے اس کو جو اپنے والدین کو تنگ کر جا کے، انہیں کیسا کرتا ہے، ان کے ابا تو تم سے کم کماتے، انہوں کیسا کر رہے، جاب میں تو آپ سے لو ہے بیٹے، ان کے ابا تو حرام کماتے، تو تم بھی کماؤ نا، تم کو کون روک رہا حضرت، ہمارے کو بھی تو عیش کرنا ہے، یہ سب چالو دنیا. سمجھ رہے ہیں بات؟ خواہ بہت مسائل ہے اس میں. تو اپنی نعمتوں کو چھپا کر، صحابہ کتنے مالدار تھے، کوئی کسی کو دکھتا ہے. ابھی اپنا ہمارے پاس کیسا رہتا، ارے وہ گاؤں والے بہت بڑے مالدار رہتے ہو، دکھتا نہیں اس کا، اچھا کر رہے ہیں، حسد سے بچے ہوئے، جلن سے بچے ہوئے، اپنے آپ کو خوش رکھے ہوئے. یہی تو اصل چیز ہے دنیا میں. میرے پاس سب کچھ بھی ہو کہ میں دوسرے کی ایک کیا بولیں گے چلر پہ نظر ہے میری، وہ کم از کم خوش ہے نا اپنی زندگی میں، تھیلوں کے اندر بھر کے رکھا پیسہ ٹھیک ہے نا، خوش ہے لیکن